ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو لا تخونوا اللہ والرسول نہ خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. وتخونوا اماناتکم اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کی امانت میں خیانت کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے بھی ہو اس کا وبال. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ جس اولاد اور جس مال کی لالچ کی وجہ سے دھوکے کی وجہ سے تم امانتوں میں خیانت کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کرتے ہو جان لو یہ مال اور اولاد فتنہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور امانت کے پورا کرنے کی وجہ سے ان اللہ عندہ اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی قابل قدر سامعین کرام، سورہ انفال کی آیت نمبر 27 اور 28 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. جیسے کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ ہمارے اس درس قرآن مجید میں ان آیات کا انتخاب ہے جن کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 50 سے زیادہ آیات ہماری ہو چکی ہیں جن کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی ہے. جو آیت کریمہ آج کے ہمارے درس کا حصہ ہے اس میں اللہ رب العزت خاص طور پر ایمان والوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کیا کرو. اب اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کا کیا مطلب کہ اللہ اور اس کا رسول جس کام کا حکم دے اس کو پورا کرنا اس کو نہ پورا کرنا گویا خیانت کرنا ہے. یا اللہ اور اس کا رسول جس کام سے منع کر دے جس بات کو راز بنا دیں کہ یہ بات راز ہے یہ حکم جو میں دے رہا ہوں یہ کام جو میں کہہ رہا ہوں یہ راز رکھنا ہے اس راز کو فاش کر دینا یہ بھی خیانت ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ اور آپس میں جو ایک دوسرے کے معاملات ہیں چاہے کوئی بات ہے راز کے طور پر اس میں بھی خیانت نہ کیا کرو یا کوئی چیز امانت رکھ رہے ہو اس میں بھی خیانت نہ کیا کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم اس امانت میں خیانت کے وبال کو جانتے بھی ہو کیونکہ ہو جو ایمان والے ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جس کو احکام شرعیہ کا پتہ ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں علم ہے کہ امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا وبال ہے تو پھر نہ اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کیا کرو
اور نہ ہی آپس میں جو امانتیں رکھتے ہو، چاہے کوئی بات ہے، چاہے کوئی امانت رکھی ہوئی چیز ہے، اس میں بھی خیانت نہ کیا کرو۔ ویسے تو یہ حکم قرآن کی ہر آیت، اس کا حکم جو ہوتا ہے عمومی ہوتا ہے کہ تمام ایمان والوں کو یہ خطاب ہے، لیکن حقیقت میں اس آیت کریمہ کا شان نزول خاص ہے کہ اصل میں یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر یہودیوں کے ایک قبیلہ بنو خزیمہ، ان کا تقریباً بنو قریظہ، ان کا 21 دن روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 21 یا اس سے بھی زیادہ دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قبیلے کا محاصرہ کیا۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے۔ اب وہ تنگ آ گئے یہودی، انہوں نے کہا کہ کچھ معاہدات کر کے یہ محاصرہ ختم کیا جائے۔ یہودیوں کے جو سردار تھے کعب بن اسد، انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ 3 صورتیں آپ کے پاس ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس نبی کو مان لو، کیونکہ کتابوں میں بھی آپ نے پڑھ لیا ہے کہ یہ نبی سچا ہے، اس کی صداقت کو مان لو، اس کو سچا نبی مان لو۔ جب یہودیوں نے کہا ہم اس کو سچا نبی نہیں مانتے، اس کو آخری نبی نہیں مانتے، اب یہودیوں کے سردار کعب بن اسد نے کہا اگر یہ صورت بھی تمہیں منظور نہیں تو دوسری صورت پر عمل کر لو کہ اپنے مال اور اولاد سب کو ہلاک کر دو، سب کو قتل کر دو، اور اس نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے باہر نکل پڑو۔ اگر مر بھی گئے تو کم از کم ہمارے ساتھ ہمارے مال اور اولاد کی ہلاکت کا غم تو نہیں ہوگا۔ کہ کیا مطلب کہ پہلے اپنے مال کو، اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں، اس کے بعد میدان میں اتر کر اس نبی کو ختم کرنے کے لیے ہم میدان میں اتر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ صورت بھی ہمیں منظور نہیں۔ پھر تیسری صورت کعب بن اسد نے یہ رکھی کہ اگر یہ 2 صورتیں بھی تمہیں منظور نہیں کہ ایمان بھی نہیں لاتے، اس کے بعد قتل کے ارادے کے لیے میدان میں بھی نہیں اترتے، پھر تیسری صورت یہ ہے کہ اس نبی سے صلح کر لو، صلح کی پیشکش کر دو، ہو سکتا ہے یہ صلح ہمارے لیے بہتری پیدا کر دے۔ اب انہوں نے یہ صورت مان لی کہ ٹھیک ہے صلح ہم کر لیتے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہودیوں کا یہ پیغام پہنچایا گیا کہ وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صلح اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک تم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حکم نہ مان لو، کہ جو فیصلہ وہ تمہارے بارے میں کریں گے اس فیصلے میں تم راضی نہ جب تک نہیں ہوتے اس وقت تک میں تم سے صلح نہیں کرتا۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم صلح کر لیں گے، ان کو اپنا حکم بنا لیں گے، لیکن ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم ان سے کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جن کے مال اور اولاد بنو قریظہ کے اندر تھے، یعنی یہودیوں کے قبیلے میں ان کے مال اور اولاد موجود تھے۔ یہودیوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کریں گے تو وہ اپنی مال اور اولاد کی رعایت رکھتے ہوئے ہمیں اچھا مشورہ دیں گے، ہماری رعایت رکھ لیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی یہ شرط مان لی، حضرت ابو لبابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے، یہودیوں نے ان سے پوچھا کہ ہم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حکم بنا لیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، صحابی ضرور ہیں، لیکن صحابی گناہوں سے مغفور ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ کیا مطلب کہ صحابہ کرام سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن اللہ نے ان گناہوں کو معاف کر دیا، مغفور ہیں، معصوم نہیں ہے۔ معصوم صرف نبی کی ذات ہوتی ہے۔ تو اس صحابی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی کہ انہوں نے اشارے سے بتایا، یعنی یوں اشارہ کیا کہ اگر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بناؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ اب کیا مطلب ان سے غلطی سرزد ہو گئی، ایک راز تھا، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ یعنی یہودیوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہیں کرنا چاہتے تھے، یعنی اگر صلح کر بھی لی ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہیں کرنا۔ تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی کہ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو راز تھا وہ اشارے کے ذریعے یہودیوں کو بتا دیا۔ اب جیسے یہ راز انہوں نے بتایا تو خود ان کو احساس ہونے لگا کہ یہ تو میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کر دی، اور ان کو یہ احساس ہونے لگا یہ تو میں نے راز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ان یہودیوں کو بتا دیا۔ اب وہ صحابی تھے، ان کے دل میں خوف خدا تھا، فوری مسجد نبوی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی نہیں بتایا، مسجد نبوی میں تشریف لے کر اور اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور قسم اٹھا لی کہ میں اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا جب تک اللہ کی طرف سے میری توبہ کی قبولیت کی کوئی علامت نہیں آ جاتی۔
کوئی نشانی نہیں آ جاتی جب تک اللہ رب العزت میری توبہ قبول نہیں کریں گے اس وقت تک میں اپنے آپ کو ستون سے نہیں کھولوں گا۔ اور ان کی جو بیوی تھی وہ جو ضرورت تھی، مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوتا یا کھانا کے لیے کوئی چیز دیتی، کھانا بھی انہوں نے اپنے اوپر بند کر رکھا تھا، قضائے حاجت کے لیے ان کی بیوی آتی ان کو کھولتی، جیسے ہی وہ اپنے کام سے فارغ ہوتے، نماز سے فارغ ہوتے، پھر ان کو ستون کے ساتھ باندھ دیتے۔ اب 7 دن تک یہ انہوں نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھا تھا۔ کیوں باندھا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی میں نے خیانت کر دی، اور دل میں خوف خدا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ پتہ چلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ابو لبابہ سیدھا میرے پاس آتے تو میں اللہ سے دعا کر کے ان کی مغفرت اور بخشش کروا دیتا، لیکن یہ چونکہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ لیا اور قسم اٹھا لی کہ میں اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کرتے، اب یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 7 دن بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سحری کے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں موجود تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آج اچانک کیوں مسکرانے لگ پڑے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جبرائیل امین آئے ہیں اور انہوں نے پیغام دیا کہ اللہ نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اب اللہ نے حضرت ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اس وقت پردے کا حکم نہیں تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ میں خوشخبری باہر پھیلا نہ دوں؟ اب چونکہ پردے کا تو حکم اس وقت نازل نہیں ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہیں، یہ خوشخبری سب کو سناؤ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان سے باہر نکلتی اور آواز بلند کرتی ہے ام لبابہ ابو لبابہ تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے۔ لیکن حضرت ابو لبابہ جب لوگ بھاگے مسجد کی طرف کہ حضرت ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی ان کو ستون کے ساتھ کھول دیں، لیکن حضرت ابو لبابہ نے کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا جب تک اللہ کے نبی خود آ کر مجھے نہیں کھولیں گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سحری سے فارغ ہو کر جب نماز کا وقت ہوا فجر کی نماز کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے کر گئے اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ستون سے کھولا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، چونکہ صحابی سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا راز یہودیوں کو بتا دیا تھا اور خود بھی احساس ہو گیا تھا، تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل کی ایمان والو اللہ اور اس کا رسول جو راز تمہیں بتا دیں پھر اس راز کو فاش نہ کیا کرو، یہ گویا امانت میں خیانت کرنا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا، اگر 2 آدمی کسی محفل میں یا 3-4 آدمی کسی محفل میں کوئی بات کرتے ہیں، اگرچہ اس نے منع نہ بھی کیا ہو کہ اس بات کو باہر پھیلانا نہیں ہے، یہ بات امانت ہوتی ہے، دوسری محفل میں جا کر اس بات کو پھیلایا نہ جائے جب تک اس محفل میں بیٹھنے والوں سب سے اجازت نہ لی جائے، کیونکہ کسی محفل میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ایک راز ہوتی ہے، گویا ایک امانت ہے۔ دوسری محفل میں جا کر جب تک ان محفل میں بیٹھنے والے سب آدمیوں سے اجازت نہ لی جائے اس وقت تک اس بات کو دوسری محفل میں ذکر نہ کیا جائے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے۔ ایک تو یہ اس کا واقعہ تھا، شان نزول تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ ابو سفیان وہ مکہ سے نکلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی جبرائیل امین نے بتا دیا کہ ابو سفیان مکہ سے چل پڑے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ ابو سفیان نکل پڑا ہے مکہ سے، تم بھی چلے جاؤ، نکل پڑو اور اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ یہ تنبیہ کی کہ یہ راز کی بات ہے کہ ابو سفیان مکہ سے نکل پڑا ہے، مجھے تو وحی کے ذریعے بتایا گیا، یہ راز کی بات ہے، یہ راز ابو سفیان تک نہ پہنچے کہ مدینہ سے صحابہ کرام چل پڑے ہیں۔ اب ان صحابہ کرام کے لشکر میں کچھ منافقین بھی تھے، انہوں نے کیا کیا، خط کے ذریعے یا کسی طریقے سے بھی ابو سفیان تک یہ بات پہنچا دی کہ پیغمبر کے صحابہ تمہیں پکڑنے کے لیے گرفتار کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ ابو سفیان واپس چلا گیا، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب یہ کام کس نے کیا تھا؟ صحابہ کرام کے لشکر میں کچھ منافقین تھے جنہوں نے یہ پیغام ابو سفیان تک پہنچا دیا۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں،
جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو گویا امانت میں خیانت کرنا یہ منافقین کا کام تھا، تو منافقین کا کام ہے۔ تو صحابہ کرام کے لشکر میں بھی جو منافقین تھے انہوں نے یہ راز ابو سفیان کو بتا دیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تمہیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ابو سفیان فوراً واپس چلا گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ لا تخونوا اللہ والرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی بات اگر تمہیں راز کے طور پر بتا دے تو اس راز کو، وہ ایک امانت ہوتی ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، آپس میں جو تم کوئی باتیں کرتے ہو وہ بھی ایک راز، اگر کوئی راز کی باتیں کرتے ہو وہ بھی ایک امانت ہوتی ہے۔ لا تخونوا اماناتکم، آپس میں جو راز کی باتیں ہیں اس میں بھی خیانت نہ کیا کرو۔ وانتم تعلمون، ایمان والو جب تمہیں امانت میں خیانت کا وبال پتہ ہی ہے تو پھر یہ کیوں کرتے ہو، یعنی امانت میں خیانت کیوں کرتے ہو؟ جس طرح کے شان نزول میں آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو لبابہ سے جو غلطی سرزد ہوئی وہ مال اور اہل و عیال کی محبت کی وجہ سے ہوئی۔ کیا مطلب؟ کہ حضرت ابو لبابہ کے جو مال اور اہل و عیال کہاں تھے؟ یہودیوں کے پاس، یعنی بنو قریظہ میں تھے۔ ان کی رعایت رکھتے ہوئے ان سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، اس لیے آگے اللہ رب العزت نے مال اور اولاد کا ذکر کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جس مال اور اولاد کی رعایت کرتے ہوئے ابو لبابہ سے غلطی سرزد ہوئی ہے، یا ایمان والو جس مال اور اولاد کی رعایت کرتے ہوئے تم امانت میں خیانت کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں سن لو یہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اب فتنہ سے کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ کہ مال اور اولاد تمہارے لیے امتحان ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کسی کو مال دیتا ہے، کسی کو اولاد دیتا ہے تو اللہ اس کا امتحان لے رہا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ غالباً دوسرے سپارے میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتے ہیں میں ضرور بضرور تمہارا امتحان لوں گا، مالوں کے ذریعے، جانوں کے ذریعے، والثمرات اور پھلوں کے ذریعے۔ یہاں ثمرات کا ایک معنی پھل ہے اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے والثمرات، مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد اولاد بھی ہے، جس طرح کہ ایک درس میں میں نے بیان کر چکا ہوں۔ تو یہ کیا مطلب ہے کہ اللہ مال دے کر اور اولاد دے کر انسان کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ مال دے کر امتحان لیتا ہے کہ یہ بندہ میری یہ نعمت ہے، اس نعمت کا یہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور کبھی اللہ یہ مال اور اولاد واپس لے کر امتحان لیتے ہیں کہ یہ بندہ اس نعمت کے واپس ہونے پر صبر کرتا ہے یا آوزاری شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے ایک امتحان ہے۔ اس امتحان میں تمہاری کامیابی کب ہے؟ اگر مال اور اولاد اللہ نے دے کر امتحان لیا تو شکر ادا کرو، اور اگر مال اور اولاد لے کر اللہ نے امتحان لیا تو پھر اس میں صبر کرو۔ اور دوسرا معنی انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہارے لیے عذاب کے لازم ہونے کا سبب ہے، یعنی مال اور اولاد کبھی کبھی عذاب کے لازم ہونے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان مال اور اولاد کی رعایت رکھتے ہوئے اگر انسان امانت میں خیانت کرے گا یا چوری میں پڑ جائے گا مال اور اولاد کے لیے، اولاد کو کھلانے کے لیے، بسا اوقات انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ انسان چوری کرنے پر آ جاتا ہے، تو یہ کیا مطلب ہے؟ مال اور اولاد بسا اوقات عذاب کے لازم ہونے کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جس طرح اولاد اللہ کی رحمت ہے، اسی طرح اولاد انسان کو بزدل بھی بنا دیتی ہے اور بخیل بھی بنا دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ اولاد جو ہے یہ بخیل بنانے کا بھی سبب ہے اور انسان کو بسا اوقات بزدل بھی بنا دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان کبھی کبھی اولاد کی وجہ سے اتنا بزدل ہو جاتا ہے کہ باوجود طاقت کے اولاد کی غلطیوں کی وجہ سے دوسرے سے معذرت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بزدلی کا باعث ہے۔ اور بخل کا باعث ہے کہ انسان اتنا بخیل ہو جاتا ہے کہ مال اور اولاد کے کھلانے کی وجہ سے، مال اولاد کو کھلانے کی وجہ سے انسان اتنا بخیل ہو جاتا ہے کہ دن رات انسان کام پہ لگا ہوتا ہے کہ میرے پاس مال آئے، اتنا بخیل ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ کہ اولاد کی وجہ سے، کہ اولاد کو پالنا ہے، اولاد کا پیٹ بھرنا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح اولاد اللہ کی رحمت ہے، اسی طرح یہ اولاد بخل کا بھی باعث بن جاتی ہے اور بسا اوقات بزدلی کا بھی باعث بن
جاتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم امانت میں خیانت نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے تمہارے لیے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں ایمان والوں لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کرو۔ کیا مطلب کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اس پر پورا اترو، یا کوئی راز کی بات ہے تو اس کو فاش نہ کرو۔ وتخونوا اماناتکم، اور آپس میں تمہاری کوئی راز کی باتیں ہیں تو اس میں بھی خیانت نہ کیا کرو۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں جس مال اور اولاد کی محبت یا جس مال اور اولاد کی رعایت کرتے ہو تم گناہ میں سرزد گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہو، یہی مال اور اولاد تمہارے لیے امتحان بھی ہے، اور یہی مال اور اولاد تمہارے لیے عذاب کے لازم ہونے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یہ اللہ کا قانون ہے، قرآن مجید میں اللہ کی ترتیب ہے کہ جہاں اللہ رب العزت خوف کا ذکر کرتے ہیں، ڈراوے کا ذکر کرتے ہیں، فوری اللہ رب العزت خوشخبری کا ذکر کر دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ کبھی جہنم کا ذکر کریں گے نا تو فوری اس کے بعد اللہ جنت کا ذکر کر دیں گے۔ آپ بے شک قرآن کا مطالعہ کریں، یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ جہنم کا ذکر کرتے ہیں فوری اللہ رب العزت جنت کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کی خاص وجہ ہوتی ہے کہ جب اللہ جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دل ڈرنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت فوری خوشخبری نازل کر دیتے ہیں، خوشخبری ذکر کر دیتے ہیں کہ ایمان والو تم نہ ڈرو، یہ میرا عذاب کافروں کے لیے ہے، منافقین کے لیے، تم تو ایمان والے ہو، تمہارے لیے تمہیں اللہ نے خوشخبریاں اور جنت نازل کی ہے، جنت تمہارے لیے میں نے بنائی ہے۔ تو اس لیے اللہ جب اللہ نے ذکر کیا کہ خیانت نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، مال اور اولاد آزمائش ہیں، تو ایمان والے تھوڑے سے ڈرے، اللہ رب العزت نے فوری خوشخبری دے دی اگر تم نے امانتوں میں خیانت نہ کی تو کل قیامت کے دن تمہارے لیے بہت بڑا اجر میں اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔